یکم شوال کو عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ وہ دن مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت کا، مغفرت کا اور عطاؤں کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے۔ جب مسلمان عید کے لیے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان مزدور کی مزدوری کا کیا کیا جائے جنہوں نے مزدوری پوری کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پورا دیا جائے، ان کو اجر دیا جائے، بدلہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی، مجھے اپنے جلال کی، مجھے اپنے کرم کی، مجھے اپنی بلندی کی اور اپنی رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ دعائیں مانگنے کا دن ہوتا ہے، اللہ سے لینے کا دن ہوتا ہے۔ اور جب یہ بندہ عید کی نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو کہا یہ جا رہا تھا جاؤ بخشے بخشائے سارے واپس لوٹ جاؤ۔ تو عید کا دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ تو آج عید کے کچھ احکامات، کچھ سنت، کچھ فضائل، کچھ آداب بتائے جائیں گے، تو ہم ان کو سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ یہ برکتوں میں ہم زیادہ حصہ لینے والے بن جائیں۔ عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے جی؟ 2 رکعت۔ اور اس کی اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس میں حی علی الصلاۃ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے؟ اچھا، اذان ہی نہیں ہوتی۔ اور اقامت میں کیا پڑھتے ہیں عید کی؟ اقامت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عید کی نماز جو ہوتی ہے نا، یہ 2 رکعت ہے، 2 گانا، یہ واجب ہے، اور اس سے پہلے نہ اذان ہے نہ ہی اقامت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، عید کی نماز جب تک انسان پڑھ نہیں لیتا اس سے پہلے اشراق بھی نہیں پڑھنی، کوئی اور نفل بھی نہیں پڑھنے۔ اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں جہاں اس نے عید کی نماز پڑھی وہاں بھی کچھ نفل نہیں پڑھنے، گھر واپس آ جائیں پھر پڑھ لے۔ سورج نکلنے کے بعد جو پہلی نماز ہے فجر تو پڑھنی ہے، فجر کے بعد سورج نکلے گا جب تھوڑی دیر بعد، سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز جب تک نہیں پڑھتے تو اس دن اشراق نہیں پڑھنی۔ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ یا مسجد میں اگر عید کی نماز پڑھی ہے اور وہاں بھی کچھ نہیں پڑھنا، واپس آگے پڑھنا ہو تو الگ بات ہے۔ بقرعید میں عید کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے تاکہ واپس آ کے قربانی کی جائے، اور عید الفطر میں تھوڑا سا تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے کہ لوگ کھا پی لیں۔ بقرعید کی جب نماز ہوتی ہے تو عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، بقرعید کی جب نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ سنت مستحب عمل ہے۔ اور عید الفطر میں جب انسان جائے تو جانے سے پہلے 3 یا 5 یا 7 کی تعداد میں طاق عدد میں کھجوریں کھا لے یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے۔ بعض گھروں میں سوئیاں بنتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کھجور ہو اور طاق ہو یہ سنت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ طاق سے مراد 3، 5، 7 اس طرح کا فگر۔ عید کی نماز کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اچھے لباس تھے نا، عید کے لیے سائڈ پہ رکھتے تھے، اس کو عید کے دن نکالتے تھے۔ ہر عید پہ نیا لباس، یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، سنت یہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی بنا لے تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گناہ ہے، لیکن عید والے دن اچھا لباس پہننا اتنی بات ہے سنت میں۔ نیا لباس پہننا یہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا وہ فرق، نیا اور اچھا۔ پھر نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جب جاتے تو پگڑی باندھتے، عمامہ باندھتے، اور اکثر اوقات عید میں سیاہ بلیک کلر کا عمامہ ہوتا، یہ سنت ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ لال دھاری دار یمنی چادر یہ جو ہے نا زیب تن فرماتے ہیں عید والے دن۔ عید والے دن مسواک کرنا سنت ہے، اچھے طریقے سے صفائی حاصل کرنا، غسل کرنا بہت اچھے طریقے سے، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید کی سنتوں میں ایک سنت ہے عطر لگانا، اچھے سے اچھا جو موجود ہو۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جوتے اچھے قیمتی خرید لیتے ہیں، کپڑے بھی قیمتی خرید لیتے ہیں اور بہت ساری تیاریاں کر لیتے ہیں، عطر کہتے ہیں میں فری میں کوئی مل جائے تو وہی لگا لو بس، یا خوشبودار تیل پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ عطر مہنگا اچھا خریدنا یہ اسراف نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام اچھا اور قیمتی عطر استعمال کیا کرتے تھے، جو بہترین عطر ہوتا تھا وہ لگایا کرتے تھے۔ تو بھائی بہترین اور اچھا کوالٹی کا، بہترین چیز اچھی کوالٹی کی مہنگی ملے گی نا، سستی تو نہیں ملے گی۔ تو اس پہ جو پیسہ لگے گا وہ عبادت ہے۔
جوتوں پہ پیسے لگا رہے ہیں جناب بہت زیادہ، تو اسراف میں آ سکتا ہے۔ تو عطر میں اچھی چیز استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا جی، سرما عید کی نماز سے پہلے لگانا چاہیے، عید کی نماز کے بعد واپس آ کے پہلے لگانا چاہیے؟ ہاں جی، سرمے کا عید کی نماز سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ جیسے اذان کی بات تھی نا کہ عید کی نماز سے پہلے اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد کیا پڑھتے، تو بھئی اس میں اذان ہی نہیں ہے تو حی علی الصلاۃ کدھر آیا اور اگلا پچھلا کیا آیا؟ اسی طرح سرمے کا تعلق عید کے دن سے نہیں ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ سرمے کا تعلق اصل میں کس چیز سے؟ آنکھوں کی خوبصورتی سے نہیں، ان کی بصارت سے، ان کی حفاظت اور ان کی آنکھوں کی روشنائی کو بہتر کرنے سے، یہ اس کی قوت کے لیے ہے، اس لیے رات کو سوتے ہوئے لگانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، جس راستے سے جاتے تھے دوسرے سے واپس آتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا جس راستے سے گئے اسی سے واپس آئے، ایک دروازے سے جاتے ہوئے دوسرے سے باہر آتے ہیں، دونوں الگ الگ راستے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے۔ مردوں کو تو صدقہ فطر خاص طور سے بتایا گیا، وہ عورتوں پہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سنیے ذرا حدیث، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام عید کے دن نکلتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے، سلام پھیرتے، پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، لوگ صف بستہ بیٹھے ہوتے، آپ ان سے فرماتے کہ صدقہ کرو، اور عورتوں کو بھی الگ سے فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو، تو وہ اپنے بندے، انگوٹھیاں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال کے دیتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کسی لشکر کو بھیجنا ہوتا، روانہ کرنا ہوتا تو اس کو روانہ کرتے، ورنہ واپس آ جاتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عید کی نماز میں لوگوں کو خدا کے تقوی کی تلقین کی، حمد و ثنا کی، اور فرمایا کہ صدقہ کیا کرو۔ عورتوں کو فرمایا خاص طور سے کہ تم میں سے اکثر جہنم جانے والی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ ہمیں وجہ بتا دیجئے تاکہ ہم بچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ شکایتیں کرتی ہیں اپنے شوہر کی، اور نافرمانیاں بہت کرتی ہیں نعمتوں کی، اس وجہ سے زیادہ جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے صدقے کا کہا تو عورتوں نے شوق سے خوب صدقہ کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمع کرتے رہے، پھر نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ عید کی نماز، انسان مسجد یا عیدگاہ میں پہنچ گیا، اب امام صاحب نے پہلے، ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ کیا ہے، پہلے اردو میں کچھ بات ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، پھر امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ 2 رکعت کے بعد جو خطبہ ہے وہ سننا واجب، اس خطبے کو سنے بغیر نہیں واپس آ سکتے، اور دوران خطبہ کوئی بات چیت، سلام دعا، موبائل، کسی چیز کی اجازت نہیں، توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ 2 رکعت بھی واجب ہے، خطبہ بھی واجب ہے، خطبہ بعد میں اور نماز پہلے۔ اور عید کی نماز میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 2 رکعت میں 6۔ کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں جی؟ 6۔ پہلی رکعت میں کتنی؟ 3 پہلی رکعت میں زائد اور 3 دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے جی؟ انسان نیت کر لے، میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے ہوں، منہ طرف کعبہ شریف کے، اور اللہ اکبر، اس نے ہاتھ باندھ لیے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا جس سے نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اندر نماز میں داخل ہو گئے۔ اب ثنا پڑھی امام صاحب نے بھی اور ہم نے بھی، پھر امام صاحب نے اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ 3 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، پھر امام صاحب دوبارہ کہیں گے تو پھر اس طرح ہر دفعہ کہتے جائیں، ہم چھوڑتے جائیں، تیسری دفعہ میں ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع، پہلی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت شروع کر دیں گے۔ دوسری رکعت میں کیا ہوگا؟ پہلے وہ سورت پڑھیں گے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات اب پڑھیں گے۔
تو وہ جب کہے اللہ اکبر تو ہم بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب وہ کہیں گے نا اللہ اکبر، پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، پھر باقی نماز اسی طریقے سے پوری کرنی ہے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، دونوں عیدوں کی نمازوں کا ایک ہی طریقہ، کوئی مشکل نہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زیادہ، 3 دوسری رکعت میں زیادہ، اور ہمارے لیے تو ویسے ہی آسان ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے ہم نے کرنا ہے، امام صاحب پڑھتے جائیں گے، ہم کرتے جائیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جنہوں نے پڑھانی ہے وہ ذرا توجہ زیادہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں جو ہیں وہ زائد ہیں۔ تو 2 رکعت ہے، 2 رکعت کے بعد ہم نے بیٹھے رہنا ہے، خطبہ توجہ سے سننا ہے، اور خطبہ سننے کے بعد جو ہے پھر بات مکمل ہو گئی، یہ ہمارا پورا ہو گیا۔ اب عید والا دن اور عید کی نماز کے لیے جانا اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نمازوں کے لیے تو اکیلے جایا کرتے تھے، عید کی نماز کے لیے کن کن لوگوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، روایت سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو حضرت فضل ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ایمن ابن ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو ساتھ لے کے جاتے تھے، یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو سب کو ساتھ لے کے جاتے، اپنے نوازوں کو ساتھ لے کے جاتے۔ عید تو ہوتی بچوں کے ساتھ ہے، اکیلے تھوڑی ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو سب لوگ گھر والے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی قریب ہوں گے اور خوشیوں کو اور دین کو سیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل ہی واپس آتے، آپ کا معمول یہ تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنی عید کو تکبیر کے ساتھ مزین کرو۔ کیا مطلب؟ عید کا دن تکبیرات پڑھنے کا دن ہے، اور عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں میں بات یہ ہے انسان جاتے اور آتے ہوئے تکبیرات پڑھتا رہے۔ کون سی تکبیرات؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز کے لیے جا رہا ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، پڑھتا رہے، واپس آنے کے بعد گھر آنے تک بار بار پڑھتے رہے، اور سارا دن بھی پڑھتا رہے وقتاً فوقتاً، تو بہت اچھا، یہ اللہ کے نام کو بلند کریں۔ عید الفطر میں جاتے اور آتے ہوئے ان تکبیرات کو پڑھنے آہستہ آواز سے، اور قربانی والے دن عید الاضحیٰ میں انہی تکبیرات کو آتے اور جاتے ہوئے پڑھنے ذرا بلند آواز سے۔ تو یہ سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے جی انشاءاللہ اہتمام۔ ذرا پڑھ کے سنائیں تکبیرات، سارے سنائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مشکل تو نہیں ہے، پیسے لگتے ہیں، گلا خراب ہوتا ہے، تھکن ہو گئی، کوئی بوجھ بنا نہیں، اب جاتے ہوئے پڑھنی ہے عید کے لیے اور آتے ہوئے بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ نہیں پڑھتے، اب لوگ بھول جاتے ہیں۔ بقرعید میں ذرا اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے، بڑی شرم آتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسے آج کل کے ہم لوگوں میں۔ اچھا جی، عید والے دن نا غریبوں کا، یتیموں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو صدقہ فطر پہلے دے دیں تاکہ غریبوں کو پہنچ جائے، دوسرا نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ سنیں، بڑے محبت سے توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تیاری کر کے گھر سے نکلے کہ جا کے نماز پڑھائیں گے۔ راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، یا آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آپس میں سلام دعا ہوئی۔ آپ نے ایک بچے کو دیکھا سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھیل نہیں رہا، بڑا مغموم اور پریشان ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے محبت کرنے والے تھے، کسی کو پریشان دیکھ کے چلے تو نہیں جاتے نا، آپ نے اسے روک، آپ اس کے پاس گئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں یتیم مدینہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میرے لیے کوئی کھلونے لاتا یا کوئی کپڑے لاتا یا کچھ گھر میں ہوتا تو میں تو بس اپنا بیٹھا باپ کو یاد کر رہا ہوں، وہ دن یاد کر رہا ہوں جب باپ کے ساتھ عید کے لیے جاتا تھا، یہ بچے اپنا کھیل رہے ہیں، میں بیٹھا یہاں اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں، میں یتیم مدینہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، آگے نہیں گئے، جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے، آگے لوگ انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام آئیں گے اور نماز پڑھیں۔ آپ نے اس بچے کو ساتھ لیے واپس اپنے گھر آئے، ہمیں عائشہ کو کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ کپڑے پہناؤ۔ حضرت حسن یا حسین کے سائز کا تھا وہ جسم اس کا، تو ان کے کپڑے کسی کے منگوا کے اس بچے کو پہنا دیے گئے، خوشبو وغیرہ تیل وغیرہ جو اس زمانے کے حساب سے تیاری تھی وہ سب کر دی گئی۔ اب وہ بچہ جانے کے لیے تیار ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اپنے ابو کے ساتھ کس طرح جایا کرتے تھے؟ اس نے کہا میرے ابو تو مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اس بچے سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو اور محمد تمہارا باپ ہو؟ بچہ خوش ہو گیا، یتیم بچہ تھا، اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ پھر پوچھا ابھی کیسے جاتے تھے؟ اس نے کہا میں تو اپنے باپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ اب نبی علیہ السلام اس شان سے جا رہے ہیں کہ وہ یتیم مدینہ آپ کے کندھوں پر ہے، اور نبی علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی مقام پہ پہنچے جب وہ بچے کھیل رہے تھے وہیں سے دوبارہ گزرے۔ بچوں نے دیکھا یہ تو وہ سائڈ پہ رو رہا تھا، پریشان تھا، اس کو تو ہم بھی نہیں پوچھ رہے تھے یہ کیا ہوا، یہ کیا کدھر آ رہا ہے؟ تو حیران ہوئے۔ ایک بچے نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو ان بچوں میں سے کسی نے کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ پھر نبی علیہ السلام اسی شان سے اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں پہنچے، ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ بچہ نیچے بیٹھنے لگا صفوں میں، کہا نہیں میرے ساتھ، اس کو ساتھ بٹھایا، اس کے سر پہ محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا صحابہ کو جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھے گا اس کے نیچے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی بات فرمائی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہاکذا، ایسے ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں برابر۔ تو یتیموں کا خیال، غریبوں کا خیال، عید والے دن ہم دیکھیں ہمیں اپنے خاندان میں بڑے نکل آئیں گے، جی اپنے ہی خاندان میں بڑے نکل آئیں گے، جب دیکھیں گے نا تو محروم لوگ، تو ان کا خیال ہم کریں۔ عید والے دن مبارکباد دینا ایک دوسرے کو کیسے دینی چاہیے؟ کیا طریقہ ہے جی بتائیں؟ ہم تو کہتے ہیں عید مبارک، صحابہ کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکا، تقبل اللہ منا ومنکا، یہ کہنا سنت ہے، صحابہ کا طریقہ یہ تھا، تقبل اللہ منا ومنکا، یہ کہنا چاہیے۔ عید کی رات میں اور بقرعید کی رات جو چاند راتیں ہیں نا، ان میں عورتوں کا مہندی لگانا یہ اچھی بات ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المومنین، عید کی راتوں میں مہندی کا اہتمام کیا کرتی تھیں، مہندی لگایا کرتی تھیں۔ ابن عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ 333 وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو عید کی راتوں میں مہندی لگانا یہ عورتوں کے لیے سنت ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے بھی الحمدللہ۔ عید والے دن عید کی نماز کے بعد گلے ملنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، جو بچ سکتا ہے اچھی بات ہے، بچ جائے، اس کو سنت مت سمجھے، عبادت مت سمجھے۔ عید کے بعد جو گلے ملتے ہیں نا، معانقہ کرتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کوئی نہ ملے تو کہتے ہیں پتہ نہیں عید ہی نہیں ہوئی، تو یہ عید سے زائد چیز ہے، اس کا عید کی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی مسافر ہے، دور سے آیا ہوا ہے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، وہ اور بات ہے، ایک گھر سے نکلیں، ساتھ گئے، ایک گاڑی میں گئے یا پیدل ساتھ گئے، وہاں پہنچے، نماز پڑھ کے گلے مل رہے ہیں،
اور اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، تو یہ سنت بہرحال نہیں ہے، اور کوئی اگر یہ عمل نہیں کرتا تو اچھی بات ہے کہ سنت تو ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی دین میں ہمارا ایک رواج ہے بس، یہ درجے کی چیز ہے۔ جو عید کی راتیں ہیں نا، یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، چاند راتیں بڑی قیمتی ہیں، ان میں کیا کرنا ہے؟ عبادت۔ جو ان راتوں میں خوب عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ تو عید کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔